یہاں تشریف لائے۔ عمران افریدی بھائی نے بہت ہی پیاری محفل سجائی ہے، اور یہ ان کی پیار اور محبت مسلم لیگ نون سے وابستگی کا ثبوت ہے۔ انہوں نے ویسے بھی وہ بہت زیادہ محنت کر رہے ہیں۔ دوستو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ الیکشن کا دورہ ہے۔ 8 فروری کو پاکستان میں جنرل الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ پاکستان کی تقدیر کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے۔ تو میری آپ سے درخواست ہے کہ 8 فروری کو اس ملک کی تقدیر، بہتر تقدیر کے لیے ایک بہترین فیصلہ کیا جائے۔ دوستو، 2013 میں جب میاں محمد نواز شریف اقتدار میں آئے تو پاکستان اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا۔ پاکستان معاشی طور پہ تباہ ہو چکا تھا۔ پاکستان میں دہشت گردی تھی۔ پاکستان میں بم دھماکے ہو رہے تھے۔ لیکن میرے لیڈر میاں محمد نواز شریف نے جب اس ملک کی باغ دوڑ سنبھالی تو انہوں نے اس ملک کو اندھیروں سے نکالا۔ جب پاکستان کی باغ دوڑ سنبھالی تو مہنگائی کی شرح 11% پر تھی، لیکن میرے لیڈر میاں محمد نواز شریف نے جب اقتدار چھوڑا تو مہنگائی کی شرح 4% پر تھی۔ جب میرے لیڈر میاں محمد نواز شریف نے اقتدار چھوڑا تو اس ملک سے لوڈ شیڈنگ کے اندھیرے ختم ہو چکے تھے۔ دہشت گردی کی لعنت سے یہ ملک پاک ہو چکا تھا۔ ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہو چکا تھا۔ لیکن پھر 2018 میں اس ملک کے ساتھ ایک سازش کی گئی، ایک زیادتی کی گئی، ایک بیرونی ایجنٹ کو پاکستان پر مسلط کیا گیا۔ پاکستان ہستہ بستہ پاکستان اس کے حوالے کیا گیا۔ اس شخص نے آ کر پاکستان کی بنیادیں ہلا دی، پاکستان کو معاشی طور پر تباہ کر دیا، پاکستان کو اخلاقی طور پر تباہ کر دیا، نوجوانوں کے ذہنوں میں نفرت کا بارود بھر دیا، گھروں گھروں میں لڑائیاں پیدا کر دی، اخلاقی طور پر اس معاشرے کو تباہ کر دیا۔ اور آؤ پھر سے سنبھالو، یہ ملک بچا لو، اللہ کے فضل سے طور پر اس ملک کو تباہ کر دیا۔ اور IMF کے ساتھ کڑی شرائط پر معاہدے کیے گئے، جس سے غریب عوام کا جینا حرام ہو گیا۔ مہنگائی کی شدید لہر آئی تو پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا گیا۔ دوستو، بزرگوں، 8 فروری کو پھر ہم نے ایک فیصلہ کرنا ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اس فیصلے کو سوچ بچار کر کیا جائے اور بہترین فیصلہ کیا جائے، اور باغ دوڑ اس شخص کے ہاتھوں میں دی جائے جس کی وجہ سے یہ ملک ترقی کر سکے۔ تو ترقی جس وجہ سے کر سکے گا، جو لیڈر اس ملک کو ترقی دے سکتا ہے، وہ میاں محمد نواز شریف ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ 8 فروری کو شیر پر مہر لگائیں، پاکستان کی ترقی پر مہر لگائیں، اور ہمارے MNA کے امیدوار انشاءاللہ میاں عرفان منان صاحب کو کامیاب کیا جائے۔ 8 تاریخ کو بدلہ لینے کا آپ کا ٹائم آ چکا ہے۔ اس ملک میں میاں نواز شریف کے جتنے کارنامے ہیں ان کو نکال دیں، جتنی میاں صاحب کے پاس دور حکومت رہے ہیں ایک سائڈ پہ کر دیں، اور باقی ملک میں بچتا کیا ہے؟ کھنڈرات کے علاوہ کچھ نہیں۔ لہٰذا میں، کیونکہ ٹائم بہت تھوڑا ہے، 2-4 الفاظ میں ہی اس چیز کو وائنڈ اپ کروں گا کہ یہ ہمارا حلقہ میں CC 44 میں میاں عرفان صاحب نے، ڈوگر صاحب نے بے پناہ کام کروائے، بے پناہ فنڈ دیے، اور جو آپ کا یہاں سے منتخب نمائندہ PTI کا ہوا تھا فیض اللہ کموکا صاحب، اس نے ریڈ لائن کھینچی ہوئی تھی آپ کی CC پہ۔ میری بات ذرا توجہ سے سن لیں، یہ سوپ آپ آرام سے پیے گا، یہ آپ کے سننے والی بات ہے۔
یہ آپ کی جو حلقہ ہے یہ ریڈ لائن میں تھا کہ اس پہ ایک ترقیاتی کام نہ ہو سکے کیونکہ یہ مسلم لیگ کو جتواتا ہے. یہ سیسیز مسلم لیگ کی ہیں, گڑھ ہیں, یہ مسلم لیگ کو یہاں سے ووٹ زیادہ نکلتے ہیں اور یہاں کا ترقیاتی فنڈ جو ہے اس کو مائنس کیا جائے. 8 فروری کو یہ جواب دینے کا ٹائم آ گیا ہے. شیر کا نشان آپ کے سامنے ہے. آپ نے وہ پرانی محرومیاں جو آپ کے حلقے کے ساتھ ہوئی ہیں ان کا بدلہ لینا ہے. 8 فروری کو شیر کے نشان پہ ٹھپا لگا کے میاں نواز شریف کو کامیاب کروانا ہے. اور پیار کی وجہ سے ہے. تو آج کی تقریب ماحول اور سمے کے اعتبار سے تو شادی کی تقریب لگتی ہے, لیکن دراصل آج کی تقریب میاں نواز شریف صاحب کی محبت میں اور 8 فروری کے الیکشن کے سلسلے میں یہاں پر سجائی گئی ہے, کیونکہ 8 تاریخ کا دن آپ کے لیے, پاکستان کے لیے بہت اہم دن ہے. 8 تاریخ کو آپ نے اپنے ووٹ کی طاقت کے ساتھ جس کا اختیار آپ کے پاس ہے, آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ پاکستان کا حکمران کون ہوگا. اگر آپ کا ووٹ کا استعمال صحیح ہوا, آپ نے سمجھ سوچ کر ووٹ کا استعمال کیا, تو یقیناً پاکستان میں ایک بہترین حکومت آئے گی جو پاکستان کے مسائل کو حل کرے, آپ کے دکھوں کا مداوع کر سکے, پاکستان میں رکے ہوئے ترقیاتی کام کو دوبارہ شروع کر سکے, سی پیک جیسے منصوبے مکمل کرے, پاکستان کو دفاعی طور پر اندرونی اور بیرونی طور پر مضبوط کرے, پاکستان میں عام آدمی کو روزگار ملے, چیزوں میں کی قیمتوں میں کمی آئے, روزگار میں اضافہ ہو تاکہ ہر آدمی عزت کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر سکے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ نے ووٹ کی طاقت سے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کل کو حکمران کس کو بنانا ہے. تو میں تھوڑی سی روشنی ڈالوں گا. پاکستان میں آج تک جتنی بھی حکومتیں آئیں, اگر ان کو سب کو اکٹھا کر لیا جائے تو میاں نواز شریف کے کاموں کو ایک طرف رکھ لیا جائے تو آپ فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اگر پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے کا سہرا جو ہے وہ بھی میاں نواز شریف کے سہرا. رفان صاحب, سابقہ وائس چیئرمین جناب کاشف صاحب, رانا وارث علی صاحب, ملک اشفاق صاحب, بشیر قادری صاحب, چودھری شہباز صاحب, گلزمان صاحب, چاچا صدیق صاحب, چاند فریدی صاحب, ظفر اقبال صاحب اور بہت سارے نام ہیں, شہزاد غفاری صاحب. اور آج کی اس تقریب کے میزبان میرے چھوٹے بھائی جناب عمران افریدی صاحب اور ان کے فیملی, اور یہاں پر تشریف فرما میرے نوجوان ساتھیوں, میرے بزرگوں, السلام علیکم. میں سب سے پہلے تو اپنے بھائی عمران افریدی کا بے حد مشکور ہوں کہ اس نے آج CC 44 کے اندر ایسا لگ رہا ہے جیسے مسلم لیگ نون کا یہ جلسہ نہ ہو رہا ہو, کسی بچے کا ولیمہ ہو رہا ہو. اس نے ہمیشہ ہی محبت کی ہے اور یہ پوری ٹیم جو یہاں پر کھڑی ہے یہ اللہ کے فضل و کرم سے یہاں سے جو RTS زدہ 2018 کا الیکشن تھا, اس ٹیم نے 2018 میں بھی مسلم لیگ نون کو جتوا کے بھیجا تھا. اور یہ جو ترانہ چل رہا ہے مسلم لیگ نون کے حوالے سے کہ مہنگائی کو کم کرنا ہے, 2013 میں ماضی قریب کی بات کروں گا کہ جب نواز شریف تیسری دفعہ وزیر اعظم بنتا ہے تو پاکستان میں 16-18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی.
पाकिस्तान बम धमाकों में डूबा हुआ था, दहशत गर्दी की लपेट में था, गैस की लोड शेडिंग आज से भी ज्यादा थी, सनत का पहिया बंद हो चुका था, मजदूर का चूल्हा ठंडा हो चुका था। नवाज शरीफ 13 में वज़ीर आज़म बनता है। अल्लाह के फजलो करम से पाकिस्तान के अंदर से दहशत गर्दी का खात्मा होता है, पाकिस्तान के अंधेरे खत्म होते हैं, पाकिस्तान में LNG के टर्मिनल लगते हैं, पाकिस्तान में सी पैक आता है, पाकिस्तान के अंदर सनत का पहिया चलता है और कारोबार दोबारा चलता है। वो जो मनफी इकाइयां थी वो मुस्बत में आती हैं और अल्लाह के फजलो करम से इन्वेस्टमेंट भी आती है और मंसूबे भी लगते हैं। फिर क्या हुआ? एक चलता उभरता उस नगर पर चलता हुआ पाकिस्तान को 17 के अंदर वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को पनामा में घर भेज दिया गया। नवाज शरीफ को घर नहीं भेजा, पाकिस्तान की तरक्की को घर भेजा, पाकिस्तान की खुशहाली को घर भेजा, नौजवानों के ख्वाबों को घर भेजा, पाकिस्तान के मजदूर और हारी के ख्वाबों को घर भेजा और 18 के अंदर प्रोजेक्ट इमरान खान मसल्लत कर दिया गया। इमरान खान साहब आते हैं, वो कहते थे 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, 50 लाख घर दूंगा और पाकिस्तान के अंदर से 90 दिन में करप्शन का खात्मा करूंगा, दूध और शहद की नहरें बहाऊंगा। तो मुझे और आपको अगर 90 दिन के वादे में कोई सदाकत नजर आ रही होती तो आपका सुबह शाम थाने कचहरी पटवार खानों में वास्ता रहता है, आपको पता चलता कि खान साहब आपके दौर में चीजों के रेट, करप्शन के रेट कम नहीं हुए बल्कि 2 गुना 3 गुना हो गए। जो काम मदीना की रियासत में जितनी लूट इन्होंने डाली थी वो अल्लाह के फजलो करम से नवाज शरीफ के दौर में नहीं थी। और उसका हाल क्या था कि जितना झूठ बोला गया, जितनी बदतहजीबी नाशाइस्तगी की जुबान इस्तेमाल की गई, वो पूरी कौम ने देखा और उसका नतीजा भी कौम ने देखा कि जब नवाज शरीफ मुल्क से बाहर था तो ये मासूफ बखूबी जानते हैं कि नवाज शरीफ वो वाहिद लीडर है जो सजा होने के बाद अपनी जवान बेटी को साथ लेकर अपनी शरीके हयात को बिस्तरे मरग पर छोड़कर पाकिस्तान में जेल जाने के लिए आता है 18 से पहले। फिर पूरी कौम ने देखा कि उसकी बेगम की जो वफात की इतला है उसको जेल में दी जाती है। बेटी भी जेल में थी, वालिद भी जेल में था और वालदा जो थी मरियम साहबा की लंदन में वफात पाई। इन यूथ के उन नौजवानों ने जो मजाक उड़ाया, जो सोशल मीडिया के ऊपर तूफान बदतमीजी बर्पा होता रहा, वो आपने और हमने सब ने देखा। जो आबियारी की गई नफरत की, वो आपने और हम सब ने उसका अमली मुजाहरा उस दिन देखा जब 9 मई आया। 9 मई को इस पाकिस्तान के अंदर वो हुआ जो सिर्फ इंडिया वाले जिस पे खुशी मना सकते थे। कोई मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी उस पे खुशी नहीं मना सकता कि वो शुहदा जो अपनी नजराना जिंदगियों का देते हैं, जो सरहदों पे दुश्मन की गोलियां खाते हैं, शहादतें कबूल करते हैं, वो भी माओ के लगते जिगर हैं, वो भी बहनों के भाई हैं। और तुमने 9 मई को जो जहर भरा था लोगों के ज़हनों में, वो शुहदा के मुजस्मे मस्मार किए गए। GHQ पे हमला किया गया, कोर कमांडरों के घरों पे हमले किए गए, ISI फैसलाबाद के दफ्तर पे हमला किया गया, रियासत पाकिस्तान पर हमला कोई मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी नहीं कर सकता। ये सिर्फ इंडिया कर सकता है या गद्दारे पाकिस्तान कर सकते हैं।
یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے اپنے ووٹ کی طاقت کے ساتھ۔ یہ کام یا عمران خان نے کیا ہے یا یہ مجیب الرحمان نے کیا تھا۔ یہ اس دور کا یہ دوسرا مجیب الرحمان ہے جو پاکستان کی اکائیوں کو نہیں چاہتا کہ اکٹھی رہی۔ یہ نفرت کے بیج بونے والا، یہ قوم کو تقسیم کرنے والا، یہ شعور کے نام پر نوجوانوں کو اپنے بزرگوں کے سامنے کھڑا کرنے والا، یہ نہ محب وطن ہے یا یہ مدینہ کی ریاست کی بات کرنے والا، اس کے منہ سے کوئی بات اچھی لگتی ہے۔ یہ فیصلہ آپ کے ووٹ کی طاقت نے کرنا ہے کہ اس فتنے کو 8 فروری کو کیسے شکست دینی ہے۔ آپ کے فیصلہ آباد میں 13 سے 18 تک حکومت تھی، ہم ایم این اے تھے، فقیر حسین ڈوگر صاحب ایم پی اے تھے۔ ہم نے ترقیاتی کاموں کے جو جال بچھائے وہ آج بھی اپنے منہ سے بولتے ہیں۔ ہم نے سائیاں والا تک ایکسپریس وے 7.25 ارب روپے کی لاگت سے بنائی۔ اپنے حلقہ کے اندر 2.5 ارب روپے کی لاگت سے حسیب شہید ہاسپٹل بنایا۔ ہم نے پانی کے منصوبے دیے شہر میں، سڑکوں کے جال بچھائے، ہاسپٹلز بچھائے، اور اس کے بعد ہم نے کالجز اور یونیورسٹیز کے اندر ہاسٹلوں کے ہزار کمروں کا ایڈیشن کیا۔ ہم نے فیصل آباد کے اندر وہ کام کیا جو میاں محمد شہباز شریف اور نواز شریف کے ویژن کے مطابق تھا۔ انہوں نے کیا کیا؟ ان سے بھی پوچھئے گا نا، یہ جو تبدیلی کا نعرہ لگانے والے ہیں ان سے بھی پوچھئے گا کہ 4.25 سال آپ لوگ بھی حکومت میں رہے تھے، آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اس فیصل آباد کے لیے کیا کیا؟ آج یہ ایک جو نیا پل آپ کا بن رہا ہے جھمرا روڈ سے، یقین مانیے گا یہ منصوبہ بھی پچھلے دور کا منصوبہ تھا، 18 سے پہلے کا۔ انہوں نے فنڈ جاری نہیں کیے۔ ابھی عبوری حکومت آئی، جب وفاقی حکومت میں پی ڈی ایم کی حکومت میں ہمارا حصہ تھا تو رانا ثناء اللہ خان صاحب نے میٹنگ کر کے کہا کہ بتائیں شہر میں کون سا قلیل مدتی منصوبہ شروع کریں جو 2024 کے الیکشن کے قریب مکمل ہو جائے اور شہروں کے لیے، فیصل آباد والوں کے لیے ایک تحفہ ہو۔ تو ہم سب نے مل کر کہا کہ یہ کام بہت ضروری ہے، یہ سب سے پہلے کریں، باقی جو کام ہے اس میں فیصل آباد کے ارد گرد کا رنگ روڈ۔ یہ عبوری حکومت کے کام جب وفاقی حکومت پی ڈی ایم کی تھی یہ اس وقت کے کام ہیں۔ جب بھی مسلم لیگ نون کی حکومت آتی ہے ترقیاتی کاموں کا جال بچھ جاتا ہے۔ آپ کے شہر کے اندر جو خدمت 13 سے 18 تک مسلم لیگ نون نے کی، اللہ تعالیٰ نے موقع دیا 2024 کے اندر 8 فروری کا دن پاکستان کی سیاست کے اندر ایک ڈیفائننگ مومنٹ ہے۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ کو نوسر باز چاہیے، بنارسی ٹھگ چاہیے، بچوں کو ورگلانے والے چاہیے، لوگوں کے ذہنوں کے اندر نفرت کے بیج بونے والے چاہیے، یا وہ چاہیے جنہوں نے اس پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا تھا، وہ چاہیے جو پاکستان کی سرحدوں کے محافظ ہیں، وہ چاہیے جو قائد اعظم محمد علی جناح کی پاکستان مسلم لیگ کے صحیح معنوں میں ثانی ہے۔ آپ کو وہ چاہیے جو تقسیم کرتے ہیں، جو لوگوں کے اندر پولرائز کرتے ہیں، یا وہ چاہیے جو لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں؟ آپ کو وہ چاہیے جو باتوں کے علاوہ، الزامات کے علاوہ اور کچھ نہیں کرتے، یا وہ چاہیے جنہوں نے پاکستان کے اندر کام کر کے دکھایا؟ یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، آپ نے کرنا ہے۔ ووٹ کی پرچی آپ کے پاس ہے، آپ نے اپنے مستقبل کا بھی فیصلہ کرنا ہے، اس حلقے کے مستقبل کا بھی فیصلہ کرنا ہے، اور پاکستان کے مستقبل کا بھی فیصلہ کرنا ہے۔